سچی دوستی ایک پاکیزہ رشتہ بھی مانا جاتا ہے جو بھائی بہن ماں باپ بیٹا بیٹی جیسے رشتوں سے بھی کئی گنا بلند ہوتا ہے۔ اگر دل میں سچی دوستی کا جذبہ ہو تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں، کیوں نہ کہ اس رشتے میں لالچ، حسد، بغض، فریب اور برائی کے نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اور اسی رشتے کی بنا پر منزل بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اگر سچی دوستی ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ میں جو کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل سچی ہے۔ میں اور میرا ایک دوست، بہت ہی اچھا اور عزیز دوست زمان علی، ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر پاس ہی تھے۔ زمان علی کے والد ایک سرکاری افسر تھے جن کا شمار بہترین افسروں میں کیا جاتا تھا۔ زمان علی اپنے 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ وہ بہن بھائیوں کا لاڈلا اور والدین کا پیارا تھا۔ میں اور زمان علی ایک ہی اسکول سے میٹرک اکٹھے پاس کیا۔ کالج میں بھی ہم دونوں نے اکٹھے داخلے لیے۔ ہمارے لباس، ہمارے اسکول و کالج کے بیگ بھی ایک ہی جیسے ہوا کرتے تھے۔ ہمارا پسندیدہ پھول، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی ایک ہی جیسا تھا۔ اسکول کے زمانے میں ہم دونوں ایک ہی رنگ کے سائیکلوں پر آیا جایا کرتے تھے، اور جب کالج میں گئے تو ایک ہی بس میں آتے جاتے تھے۔ اسکول کالج کے لڑکے ہماری سچی دوستی کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ اسکول کالج کے وقفے کے دوران ہم عموماً گھر سے کھانا لا کر کھایا کرتے تھے۔ کبھی زمان علی اپنے گھر سے کھانا بنوا کر لے آتے اور کبھی ہم اپنے گھر سے کوئی اچھی سی چیز بنوا کر لے آتے۔ پھر ہم دونوں مل کر کالج کے باغ میں ایک بہت ہی پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ وہ درخت ہم دونوں کو بہت ہی اچھا لگتا تھا، کیوں نہ کہ کالج کے فالتو وقت میں وہاں اکثر بیٹھ کر پڑھا بھی کرتے تھے۔ زمان علی خوش دل شخصیت کا مالک تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ ہر ایک سے ہنسی مذاق کیا کرتا تھا۔ وہ محلے کے غریب ہمسایوں سے بہت پیار سے ملا کرتا تھا۔ وہ اکثر اوقات سفید پوش ہمسایوں کی مدد خفیہ طریقے سے بھی کیا کرتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی اور مخلصانہ رویہ رکھتا تھا۔ پڑھائی کے دوران زمان علی کو کھیلوں سے بھی دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ گھوڑا سواری، تیر اندازی، تیراکی، جوڈو کے کراٹے اس کی پسندیدہ کھیل ہوا کرتے تھے۔ تمام کھیلوں میں اسے بہت مہارت حاصل تھی، یہاں تک کہ جہاں بھی اس کا ان تمام کھیلوں کا مقابلہ ہوتا تھا وہاں ہمیشہ پہلا انعام حاصل کرتا تھا۔ اس کے پاس کئی انعامات اکٹھے ہو چکے تھے۔ زمان علی کو تیراکی کرنا بہت پسند تھا۔ بعض اوقات جب وہ تیراکی کرتا بہت خطرناک حد تک پہنچ جاتا تھا، یعنی وہ پانی بھی بہت ہی گہرائی میں جا کر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلتا تھا۔ میں اکثر اسے اس حد تک گہرائی میں جانے سے منع کیا کرتا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، موت کا ایک دن مقرر ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ آ کر رہے گی، تم اس کی فکر نہ کیا کرو میرے یار۔ ایک دن زمان علی اچانک میرے گھر آیا۔ گھر والوں سے علیحدہ سلیقہ کے بعد میرے کمرے میں آیا اور ایک لفافے میں مجھے کچھ دیا اور کہا، اسے پڑھو۔ میں نے اسے لفافے میں سے کاغذ نکال کر پڑھا تو اس میں ایک انٹرویو کال تھی پاکستان ایئر فورس کی طرف سے۔ میں نے اسے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم ایئر فورس کے افسر بن جاؤ گے۔ زمان علی نے کہا، معظم، اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں انٹرویو دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی اور دوسرے دن ہی ہم دونوں ایئر فورس کے دفتر پہنچ گئے۔ وہاں اور بھی بہت سے امیدوار آئے ہوئے تھے۔ زمان علی کا نمبر 15واں ہوا تھا۔ جب اس کی باری آئی وہ انٹرویو کے لیے اندر گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب انٹرویو دے کر باہر آیا اس نے مجھے کہا، مجھے اپنی کامیابی کی خبر سنائی۔ کامیابی کی خبر سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد زمان علی کو ایئر فورس کی تربیت کے لیے لیٹر آ گیا۔ جانے سے پہلے وہ ملنے آیا اور کہا، معظم، میں ایئر فورس کی تربیت کے لیے جا رہا ہوں،
तुम मुझसे वादा करो कि रोज़ाना ख़त लिखा करोगे। मैंने इससे वादा किया और तसल्ली दी, तुम्हें रोज़ाना ख़त लिखा करूँगा और तुम भी वादा करो कि मुझे ख़त का जवाब दिया करोगे। फिर वो मुझे गले मिला और मुझे वो अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज़ कहा और तरबियत के लिए चला गया। हमारा ख़त व किताबत का सिलसिला तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। हम दोनों वादे के मुताबिक एक दूसरे को ख़त के जवाब देते रहे। फिर अचानक एक दिन ये खबर आई कि ज़मान अली का त्यारा तरबियत के दौरान गिरकर तबाह हो गया और ज़मान अली शहीद हो गया। ये खबर सुनकर इसके घर वालों को और ख़ुद मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा गहरा दोस्त, सच्चा दोस्त मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गया। ये सदमा मैं आज तक नहीं भुला सका। इसने ठीक ही कहा था कि जो रात कब्र में आनी है वो आकर ही रहती है। इसका वजूद आज भी मेरे साथ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो आज भी ज़िंदा है और अपनी सच्ची दोस्ती के साथ। मैं कभी कभी कॉलेज के इस दरख्त के नीचे जाकर बैठता हूँ जहाँ हम दोनों इकट्ठे खाना खाते और पढ़ा करते थे। इसकी सच्ची दोस्ती को याद करके दिल को बहला लेता हूँ। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह पाक तुझे बुलंद दर्जात अता फरमाए। आमीन।